برصغیر میں اولیاء اللہ کی وجہ سے ہم تک اسلام آیا، آپ انہیں تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ میں نے اولیاء اللہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، میں تو اولیاء اللہ مانتا ہی نہیں ان کو، ہاں اولیاء مانتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ آپ کو مبارک ہو کہ اولیاء اللہ ہوگا، ہمارے نزدیک تو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی کہتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، تو آج سے پہلے تو آپ کے سارے بزرگ وہ کتابیں پرنٹ کرتے تھے، حرام کی کمائیاں کھاتے تھے، تو ان اولیاء اللہ کا کیا بنے گا جنہوں نے پرنٹ کی ہوئی ہیں؟ اگر وہ فارغ ہوتے ہیں پچھلے سارے فارغ ہو جان گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار سانو فارغ کر رہے ہو، سیدھے انہاں پیچھے ذلیل ہویا۔ نمبر 4، اسلام کے لیے خدمات تو آج آپ کو میں نے بتا دیا۔ حضرت گیوٹن برگ، یہ نام یاد رکھنا ہے، اسلام کے لیے جو ان کی خدمت ہے نا، 1440 عیسوی میں، آج سے 600 سال پہلے پرنٹنگ پریس بنا کے انہوں نے دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پہنچایا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں جو قرآن ہے نا، اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ حضرت گیوٹن برگ کو۔ اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا تو دنیا میں چند گنتی کے لوگوں کے پاس جو کروڑوں روپیہ افورڈ کر سکتے تھے قرآن بخاری مسلم ہونی تھی، باقیوں نے صرف لائبریری میں دور سے دیکھنا تھا۔ اے جی جناب 40 لاکھ روپے دی بخاری شریف دی پہلی جلد پئی جے کاتب دی لکھی ہوئی، اور تسی وہ سیلفیاں کھچوانیاں سن اج تواڈے ہاتھ وچ ہے۔ ابھی تو میں سافٹ ویئرز کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ کیڑے حضرت نے، وہ آج کل دے جے واٹس ایپ حضرت اسرائیل، ہاں جی یوٹیوب حضرت امریکہ، کتے کتے سارے حضرت جے خدمات ہیں نا دیے نے۔ اور پھر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کو اولیاء اللہ کیوں نہیں مان رہے آپ؟ جس دن بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مشترکہ طور پہ اس دور کا سب سے بڑا ولی غوث وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈکلیئر کر دیں گے میں ان کے سارے بابوں کو مان لوں گا۔ اس نے کلمہ پڑھایا ہے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں، تو آڈے تے جیلی نے نا 90 لاکھ تے بعد ہی نہیں سی سب کانٹیننٹ دی اس زمانے جنہیں کیمرے چ پڑھایا انہوں تے تسی کہندے ہو کہ جی یہ تے گمراہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، وہ پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لو سامو۔ آپ ہمارے بابے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ بابا حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ہم آپ کے بابے کو کیسے مان لیں کہ اس نے اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا اور وہ ولی اللہ ہے؟ پھر یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ کلمہ پڑھانا کسی کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ بالکل ہمارا بھی یہی نظریہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں۔ لو سامو، ایک پٹ گئے سوال پرانے ہو گئے۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا دین نے اسلام میں جائز ہے؟ جی جائز ہے، جائز طریقے سے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ میلاد کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہی کھلتی ہیں اللہ کے فضل سے، گرین پگڑی میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں۔ تو جو طریقہ جائز ہے وہ ہم نے بتایا ہوا ہے، اور جو انہوں نے خود سے جاری کیے ہیں ان کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے۔ میرا 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اب 10 دن بعد میری شادی ہے، اللہ کرے ہو جائے، لیکن اب مجھے ایک اور لڑکی پسند آ گئی ہے۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کروں؟ مشورہ تو بھائی آپ کو نہیں دینا چاہیے، لڑکی کو اور اس کے ماں باپ کو مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کو گھر بلا کے آپ کی خاطر مدارت کریں، وہ مشورہ تو ان کو دینا چاہیے۔ نان سینس بات ہے بھائی، ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ ٹھیک ہے، آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں بھائی، شادی کے 10 دن بعد اگر پسند آ جاتی پھر آپ نے کیا کرنا تھا بھائی؟ ہاں، تو مشورہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں بھی رشتہ بھیج دیں، 2 شادیاں کر دیں، اسلام میں تو 4 کی اجازت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ان چکروں سے باہر نکلیں یار۔ یہ جو پسند آنا ناپسند آنا اس کا تعلق صرف شادی سے پہلے تک ہوتا ہے۔ سال 1 میں آپ کے سامنے ہر چیز کھل جائے گی کہ یہ زندگی صرف ایک اس سیکس کے جذبے کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، اصل چیز جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ ہے جو ایک میاں بیوی ایک خاندان کو وجود بخشتے ہیں۔ یہ زندگی اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کے بغیر انسان نامکمل ہے، کٹی پتنگ کی مانند ہے۔ میں کہتا ہوں جی، لوگ کہتے ہیں نا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ تو انسان بھی مکمل نہیں ہوا۔ حقیقت بات ہے، بے مقصد زندگی ہے، خاندانی زندگی، یہی پیغمبروں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، یہی اللہ کی منشا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہی سلسلہ آگے چلے. مردوں کے لیے لمبے بالوں کو باندھنا عورتوں ہندوؤں سکھوں کی مشابہت نہیں ہے, اور نہیں ہو میرے بھائی, سنت ہے. لمبے بال تو باندھے جائیں گے. بخاری مسلم میں ایک صحابی جو ہے لمبے بال تھے, انہوں نے جوڑا باندھا تھا, تو آپ نے کہا کہ نماز کے وقت جو ہے نا کپڑوں اور بالوں کو سمیٹا نہ کرو, جوڑا کھول لیا کرو. نبی الاسلام بھی خود باقاعدہ اس کو باندھا کرتے تھے. بخاری مسلم میں ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ 4 لٹیں بنائی ہوتی تھی نبی الاسلام کے بالوں کی, 2 اس طرف 2 اس طرف, اور اس کو گوند لگائی جاتی تھی جو آج کل آپ وہ لگاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں, جیل. ہاں, کیونکہ اتنے گھنے بال گھنگریالے بھی ہوں, ان کو سمیٹنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی مشابہت نہیں ہے نان مسلم کی. نظر بد سے بچنے کے لیے دعا بتا دیں. صحیح بخاری میں ابو داؤد میں موجود ہے, جو نبی الاسلام حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے. ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آخر میں جا کے وہ دم کے الفاظ لکھے ہیں, اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تم دونوں کو میں پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. اعیذکما تم دونوں کو, اعیذکم تم سب کو, اعیذو تمہیں, میں نے تینوں سیغے آپ کو بتا دیے. باقی وہ بھی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور یہ صحیح مسلم میں آیا. ابو داؤد ترمذی میں آخری 3 صورتیں, جو بخاری مسلم میں ہے کہ آخری 3 صورتیں المعوذات ہیں. نبی الاسلام اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے ان 3 صورتوں کے ذریعے, اور بیماروں کو بھی دم کرتے تھے. شادی کو 5 سال ہو گئے, تمام میڈیکل ٹھیک ہے, اولاد نہیں ہو رہی. پتہ کروایا تو گھر میں اثرات ہیں, گھر سے بال تعویذات اور چیزیں نکلی. نہیں, ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, ان چیزوں سے کوئی نہ کسی کی اولاد روک سکتا ہے, نہ کوئی رزق روک سکتا ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے, یہی چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. سب کچھ ٹھیک ہو پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. ہمارے اپنے قریبی ریلیٹو شادی کے 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے. میڈیکل ٹیسٹ سب کچھ ٹھیک تھے, نہیں ہو رہی تھی. جب ہوئی اولاد تو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دے دیے, یک کے بعد دیگرے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. سورہ شورا میں ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی اسلام کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے سیدہ ختیجہ کے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. سیدہ عائشہ کی اولاد نہیں ہوئی. کیا ان کی خواہش نہیں تھی؟ اللہ کی مرضی. ان کو تو ضرورت بھی تھی, انہوں نے اکیلے زندگی گزاری ہے یار. آپ ذرا ان کے غم کا اندازہ کریں. اکیلی عورت 47 ایئرز تک, حضور کی وفات کے بعد 47 سال اس حجرے میں رہی ہیں, اکیلے بالکل. اللہ ایک بیٹی یا بیٹا دے دیتا کہ چلے ان کا سہارا بن جاتا, لیکن نہیں. جوانی میں بیوہ ہوئی ہیں اور اتنی تکلیف کاٹی ہے, تو جنت میں حضور کی بیوی ہونا ڈیزرو کرتی ہے نا. قربانی دی ہے بھائی, امہات المومنین میں سے اس لیے شامل ہوئی نا کہ اللہ نے ان سے قربانی بھی پھر اس بڑے لیول کی لی ہے. اگر کسی نے کالا جادو کروایا اور ہمیں شک ہو, شک کیا آپ کو یقین بھی ہو, تب بھی کوئی اس طرح بتا نہیں سکتا بھائی. آپ بعض اوقات کسی کے اوپر اس طریقے سے گمان کریں, اس میں کچھ نکال نہیں آپ سکتے. علاج کروائیں, مرش پر دم کر کے, جی کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کریں جس میں شرک نہ ہو, آپ کر سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو کرتے رہو. وقتی طور پر کسی نوکری کے لیے داڑھی کٹوا سکتے ہیں اگر گنجائش ہو. جی کٹوا سکتے ہیں, منڈا نہیں سکتے. چھوٹی چھوٹی رکھ لے, کیونکہ وہ بھی جائز ہے. مٹھی رکھنا افضل ہے. وراثتی انتقال کے لیے ماموں سے والدہ کا حصہ لینے کے لیے قانونی کارروائی کرنی چاہیے. جی کریں نا جی. اگر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. نہیں جی نہ چھوڑیں, لیں. اللہ پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وکیل چھوڑیں اس کے اوپر, اور ایسا وکیل چھوڑیں کہ اسے بتائیں کہ اگر تو نے جائیداد میرے ماموں سے نکلوا لی تو 25% تیرا, مودی ہڈیاں چکاڑ لے گا.
یہ کئی جو امیر لوگ ہیں نا وہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا سا وکیل ہائر کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جی یہ جداد میں نے لینی ہے, آدھی تیری ہے. وہ کہتے ہیں جی مسئلے کو نہیں, جج کر لیں گے. لیکن جائز ہونا چاہیے, ناجائز نہیں, جائز. مرے ہوئے یزید کو برا کہنا اور گالی دینا تو بہت آسان ہے. یزید ہر دور میں پائے جاتے ہیں. آپ ہر دور حکومت میں اپنے وقت کے یزید کی حمایت کرتے ہیں. یار میں نے خان صاحب کی اگر حمایت کی تھی, جن کو آپ یزید کہہ رہے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے غلط کاموں کو میں نے ٹھیک کہا تھا. انہوں نے یو این او میں اچھی تقریر کی, میں نے ان کی حمایت کی. میں تو انہیں یزید نہیں سمجھتا تھا, آپ کے نزدیک ہوں گے وہ, اور تھے بھی. مخالفین کے لیے تو یزید ہی تھے نا. وہ مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا تھا اپنے آپ کو حسین, ان کو یزید. اسی طریقے سے توہین مذہب کا جب الزام لگا تو میں نے ان کا دفاع کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے یزید کا دفاع کیا, میں نے ایک مسلمان بھائی کا دفاع کیا. اسی طریقے سے آج بھی اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے گا تو میں اس کا دفاع کروں گا. باقی اگر آپ اپنی مرضی سے کسی کو حسین اور یزید ڈکلیئر کرتے ہیں تو نہ تو ہم آپ کے بنائے ہوئے حسین کو حسین مانتے ہیں, نہ آپ کے بنائے ہوئے یزید کو یزید مانتے ہیں. اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوڈ ورڈز میں لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا آپ اپنی اس حمایت کو جو اکثر آپ کے بیانات میں ہوتی ہے اللہ کے حضور جواب دے پائیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے تو پورے اخلاص کے ساتھ خان صاحب پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا ان کا دفاع کیا, اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو ان کی خدمات تھیں. امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا, میں نے تو پوری ایمانداری سے کیا ہے. میں تو مطلب ان کو یزید نہیں سمجھتا. آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک یہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی نا تو اگلی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. ہم ادھر ہی کھڑے ہیں بھائی جہاں پہلے کھڑے تھے, اللہ کے فضل سے. آپ تازہ نظریاتی ہوئے ہیں. تو دیکھیں میں نے آپ کے گرو کو بلایا ہوا ہے نا, عمران ریاض کو, اس کو میں نے ویڈیو میں 12 مثالیں بھی دے دی تھی. تو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا پی ٹی اے والے جواب دیں, میں کیوں دیں وہاں. اس کو پتا تھا کہ ان باتوں کا جواب نہیں ہے. تو یہ بھائی یزید اور حسین والی ٹرمز نہ یوز کیا کریں. حسین ابن علی کہاں اور آپ کے حکمران کہاں؟ یہ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, بعد میں کہتے ہیں میری یہ بھی غلطی, میری یہ بھی غلطی. تو بھائی اب بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی بعد میں کہہ لیں گے نا ان کی غلطی ہے. میرا کیا لینا دینا؟ میں تو نہ ان کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں. جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہتا ہوں. میں 2018 کے الیکشنز کو بھی غلط سمجھتا تھا, 2024 کے الیکشنز کو بھی غلط سمجھتا ہوں. اب اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ میں آرمڈ کنفلکٹ لے کے تو چڑھ دوڑوں, تو ایسا نہیں ہوا, نہ پہلے ہوا ہے نہ آندہ ہوگا. ہم صرف اختلاف رائے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں, باقی عوام الناس خود فیصلہ کریں سچائی کیا ہے اس پہ عمل کریں. آرمڈ کنفلکٹ اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے, بالکل نہ. یہ آئین کے تحت درست ہے, نہ قرآن و سنت کے نزدیک یہ چیز درست ہے. آپ نے مجھے دیکھا کہ بھائی کبھی میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شامل ہو کے تو میں نے عمران خان کو گالیاں نکالی ہوں, تو اب میں پی ٹی اے والوں کے ساتھ مل کے تو نون لیگ کو گالیاں کیوں نکالوں بھائی؟ نہ میں اس وقت نکالتا تھا نہ اب نکالتا ہوں. اور دیکھیں کتنا جھوٹ بولا عمران ریاض نے میرے بارے میں کہ جب خان صاحب اتارے گئے تو یہ خلاف ہو گیا. حالانکہ خان صاحب کے حق میں میری جتنی باتیں ان کے اتارے جانے کے بعد کی ہیں. جو وہ کعبے کی چھت والا بیان تھا وہ بھی ان کے اتارے جانے کے بعد ہے. میں نے ایک ڈیٹ دکھائی, اسی تو بھاگا ہوا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے میں پاکستان آؤں گا تو بات کروں گا. پوری دنیا سے آن لائن بیٹھ کے بات کر رہا ہے, مجھ سے بھی کر لے بھائی اگر سچا ہے. اسے پتا ہے کہ اس نے غلط بیانی کی ہوئی ہے. میری امی ایک عورت کے پاس جاتی ہیں جو نیک خاتون ہے, وہ لوگوں کے گھر کے حالات بالکل ٹھیک بتا دیتی ہیں. اچھا, جو ان کے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کی امی سے ہی آدھی باتیں پوچھ لیتی ہوں گی نا, بار بار آزمایا ہے, یہ ٹھیک ہے, اور چھٹ دو بتا دیتی ہیں حالات. آپ ان کو شستہ انگریزی کے اندر شیکسپیئر کا کوئی ایک ناول اس کا کچھ حصہ بتائیں. اگر انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو ان کو بتایا کہ لکھے پڑھ, ویخ کے پڑھ کے دسے کوئی منو. اور میرا فارمولا تو چھڑ دو, وہ تک جنہوں انگریزی آندی ہے وہ نہیں پڑھ سکتا جو تک انہیں میکینیکل انجینئرنگ نہیں کی ہوئی. یہ میرے بھائی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں, بعض عورتیں ہر جگہ بی بی سی لندن بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے پاس آ کے سارے ان کو رپورٹ کرتے ہیں, یا وہ پھرتی رہتی ہیں, وہ ساری خبریں اکٹھی کرتی ہیں تو ان کو خبریں پہنچ جاتی ہیں. اس طرح کی بڑی آنٹیاں جو ہمارے محلے میں بھی موجود ہیں, ہر محلے میں ہوتی ہیں. اکثر لوگ
انشاءاللہ کو انشاءاللہ لکھتے ہیں. آپ نے بھی ویسے غلط لکھا ہے, انشاءاللہ نہیں ہے, یہ انشاءاللہ ہے. لوزامو لکھا تو آپ نے بھی غلط ہوا ہے. انگریزی میں بھی آپ لوگ غلط لکھتے ہیں. یہ مد ہے جس کو 5 الف تک کھینچا جائے گا, آپ نے مد نہیں ڈالی ہوئی. صرف یہ ان والا فرق نہیں ہے. تو میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اردو میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ اردو کی چیزیں رومن انگریزی میں جب لکھتے ہیں تو ہم آپ کو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں کیوں ڈال دیا, ادھر کے کیوں ڈال دیا. آپ کتاب کو کیوں سے لکھیں یا کے سے لکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کتاب ہی لوگ پڑھیں گے کیونکہ وہ زبان ہی الگ ہے. ہاں عربی میں جب لکھا جائے گا پھر اس طرح. اب مجھے بتائیں, محمد عربی کا لفظ ہے نا, لیکن ہم اسے غلط پڑھتے ہیں محمد. محمد تو لفظ ہی نہیں ہے, یہ لفظ ہے محمد. ہا بھی نکالنا ہے اور میم پہ تشدید بھی کرنی ہے. تو کون ایسے بولتا ہے محمد؟ اردو میں ہم محمد بولتے ہیں. علی, علی تو لفظ ہی نہیں ہے, علی ہے, عین کے ساتھ ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی, یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں. اردو اور عربی کا فرق ہوگا. جو الفاظ عربی سے اردو میں مستعمل ہو چکے ہیں اب وہ اردو زبان کا حصہ ہیں, ان کو جب بولا جاتا ہے تو وہ اردو میں بولے جا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ پھر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے.